السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر حاضر خدمت سے تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا ماحول بہتر ہو. ٹرانسمیشن چونکہ کرنی ہے لیکن احمد کی یاد بار بار آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ اب اس دنیا میں بقائے حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. آج ہمارے مباحثے کا قرارداد ہے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار. السلام علیکم. کیسی ہیں پروفیسر صاحبہ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان ڈاکٹر صاحب. تو موافقت میں دلائل دیں گے. مناہل میمن کینٹ گورنمنٹ ڈگری کالج. مناہل میمن دیں گی. بسم اللہ. مناہل ہی ہے نا نام؟ بسم اللہ. جناب والا، پیش کردہ قرارداد میں لفظ شاہ سے مراد وہ ملک و قوم، عناصر اور افراد ہیں کہ جو طاقت اور حاکمیت میں خود کو برتر محسوس کروا جائیں. جناب والا، وفاداری کے معنی اطاعت کرنے اور دم بھرنے کے ہیں. قرارداد کا مرکزی مقدمہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم و فرد واحد اس قدر ذہنی پستی کا شکار ہیں کہ جس شخص کو اپنا شوق و فرمانرواد تسلیم کرتے ہیں اس کی خوشامد میں اس کے احکامات اور اس کے طور اتوار کو اس سختی سے اپناتے ہیں کہ جس سختی سے شاید وہ بھی نہ اپناتا ہو. جناب والا، اس قرارداد کو ہم معاشی، سیاسی اور تعلیمی بنیادوں پر پرکھ سکتے ہیں. دور حاضر میں اگر اس قوم پر نظر دوڑائی جائے تو مغربی تہذیب و تمدن کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے اخلاق و اقدار کو بھلا چکے ہیں. فحاشی کو برتری دیتے رہے کہ ان کا کھانا، ان کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کی زبان استعمال کرنے پر فخر محسوس کرتے رہے کہ جناب والا، ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کہ مغربی ممالک سے اٹھنے والی فیمنزم کی تحریک کو، اس کے تمام تر مطالبات کو اس سختی سے گلے لگایا کہ اپنی اخلاقی اقدار کو رونتے ہوئے، اس کی روح کو فراموش کرتے ہوئے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے. جناب والا، ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا راگ الاپنے والا مغرب میں بھی اگر آج بھی تاج برطانیہ کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اسے پابند سلاسل کیا جاتا ہے، مگر یہاں اس کی آڑ میں مذہبی اقدار پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کہ وہ تعلیمی نظام جسے بیشتر ممالک میں فرسودہ قرار دے کر ختم کیا جا رہا ہے، ہم آج بھی اسے اپنائے ہوئے ہیں. وہ تعلیمی نظام کہ جو بر صغیر میں لارڈ مکیلن نے پیش کیا تھا، آزادی کے باوجود بھی اسے اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کہ اغیار کی خوشامد میں افغانستان میں اپنے ملک کو جلنے دیا. کہ جناب والا، ہم نے اپنی افواج کو وزیرستان میں اتار دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کا لہو کیا. کہ جناب والا، ہم نے مدارس کے احترام کو پامال کیا، اغیار کی خوشامد اور وفاداری میں قلم بیچا، صحافت بیچی، ادب بیچا، دختر پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کارگل کی فتح کو سیاست میں ہار دیا. جناب والا، اس ملکی نظام پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر ہر شخص شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کے اصول پر چلتا دکھائی دیتا ہے. ایک عام آدمی سے لے کر پولیس سے لے کر کمشنر سے لے کر صوبائی حکومتوں تک ہر کوئی شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار ہے. کہ نہ جانے میری مخالف سے آنے والی مقررہ کون سے دلائل پیش کر کے یہ ثابت کریں گی کہ ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار نہیں ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ ملک بلکہ بیشتر ممالک بڑی طاقتوں کی خوشامد کر کے اس اصول پر عمل پیرا نظر آتے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور مخالفت کی طرف بڑھیں گے اور مخالفت میں ہمارے ساتھ ہیں پارس میمن بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. جناب صدر، ضروری نہیں کہ اس طنزیہ محاورے میں شاہ کسی حکمران طبقے اور وفادار کسی مخصوص جماعت کے لیے استعمال کیا جائے. میرے ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جیسے طنزیہ جملے پر ہرگز پورا نہیں اترتے، کیونکہ جناب صدر انہیں اس بات کا علم ہے کہ جب شاہ کا سورج غروب ہوگا تو مصائبوں کی جو اوقات ہے وہ کوڑ کے مریضوں سے بھی بدتر ہو جائے گی. عالی وقار، میرے ملک میں بھی خودی اور خود اعتمادی کے پیکر ڈاکٹر ادیب رضوی کی صورت میں موجود ہیں، جو نہ کسی کے آگے بکے اور نہ ہی کسی شاہ کی خوشامد کی، بلکہ اپنے علم اور اپنی عظمت اور محنت کر کے SIUT جیسا ادارہ بنا کر عوام کی خدمت میں پیش کر دیا. عالی وقار، اسی بز میں اس کی ابھی کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اسی بز میں موجود جناب صدر جیسی شخصیت جو نہ کبھی کسی کے آگے جھکی، نہ بکی اور نہ کسی شاہ کی خوشامد کر کے یہاں موجود ہے، بلکہ اپنی محنت، ہمت
اور لگن کے باعث آج اس منصب پر فائز ہو کر اپنے اختیارات و فرائض کا بخوبی ادائیگی کر رہے ہیں۔ جناب صدر، میرے ملک کا وہ مزدور طبقہ ہے جو نہ کسی شاہ کی کرسی کے آگے گڑ گڑاتا ہے، نہ ہی کسی کی خوشامد کرتا ہے، بلکہ اپنی ہمت، محنت اور حلال روزی اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال کر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ان کی خودی اور خودداری ابھی مری نہیں۔ جناب صدر، ایک پیغام آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وفادار شاہ کا وفادار ہو۔ عالی وقار، میرے ملک کے وہ مسیحا ہیں جو اپنے سروں پر کفن باندھے، اپنی موت کو ہتھیلی پر سجا کر لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، تو جناب صدر ایک پیغام آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وفادار شاہ کا وفادار ہو۔ عالی وقار، ثابت ہوا کہ بغیر کسی کی خوشامد کیے، بغیر کسی کی شان میں قصیدے پڑھے انسان انسانیت کی عزت کر سکتا ہے، اپنی خودداری اور خودی کو مارے سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ جناب صدر، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر وفادار شاہ کا وفادار ہو۔ عالی وقار، میرے ملک میں ابھی ایسے سپوت باقی ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جیسے محاورے پر ہرگز پورا نہیں اترتے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ جب شاہ کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی تو پھر ان کی اوقات جو ہے وہ تھالی کے بینگن کے برابر ہوگی۔ جناب صدر، کیونکہ ہر وفادار شاہ کا وفادار نہیں ہوتا۔ عالی وقار، محترمہ نے بڑے دلائل دیے، انہیں میں اتنا ضرور بتا دوں کہ آج جب یہ یہاں پہ کھڑی ہیں تو یقیناً میرٹ پر یہاں موجود ہیں، کسی کی خوشامد کر کے یہاں نہیں آئی۔ جب یہ میرٹ پر یہاں موجود اور یہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں تو جناب صدر یہ قرارداد ابھی کے ابھی آپ مسترد کر دیجئے، اور اگر یہ کہتی ہیں کہ کسی کی خوشامد کر کے یہاں آئی ہیں تو فیصلہ آپ خود کریں گے۔ شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، دونوں مقررات ماشاءاللہ بہت اچھے دلائل انہوں نے دیے، یقیناً آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیے یہ قرارداد ذرا سا خوشامد کے معنوں میں بھی آتی ہے کہ غلام ابن غلام کہتے ہیں نا بھائی، غلام ابن غلام، لوگ کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو اس کی تابع داری کرنے لگتے ہیں کہ یہاں منافقوں کے ڈیرے ہیں، تیرے منہ پر تیرے ہیں اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، لیکن جو لوگوں میں عزت نفس باقی ہے تو کبھی بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے، اور آپ کی بھی مثال دوں گی کہ آپ نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب غلط بات غلط ہے اور صحیح بات صحیح ہے۔ بعد میں لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ تو یہ مخالفت میں اس کی دلائل دینا تھوڑا سا مشکل بھی تھا، لیکن پارس نے بہت عمدہ بات کی کہ جب انسان پر اس منافقت کا خول جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پھر ہماری کیا اوقات رہ جائے گی۔ اصول بہت واضح اور صاف ہے میرے، اسی لیے لوگ خلاف ہیں میرے۔ بالکل۔ تو پارس نے بہت اچھے دلائل دیے، بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور آج کے اس اردو مباحثے میں انہیں منتخب اصل میں انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کی جو مخالفت میں تشریح کرنی تھی وہ بہت اچھی کی، بہت اچھی کہ صرف شاہ کا مطلب بڑا، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ طنزیہ انداز ہے، تو انہوں نے اس کو شروع میں ہی رد کر دیا کہ یہ اندازی طنزیہ ہے، قرارداد کبھی بھی طنزیہ انداز میں پیش نہیں کی جاتی۔ تو یہ بڑا ٹیکنیکل کام انہوں نے کیا تھا پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بتاؤں کہ جب میں یونیورسٹی میں ڈین تھی تو میں نے خود دیکھا کہ بھئی اگر وزیر آ رہے ہیں تو لوگ وہ ہنس رہے ہیں تو لوگ پرنسپل ہنس رہے ہیں، وہ خاموش ہے تو پرنسپل، مطلب غلامی۔ لیکن دیکھیے اسی یونیورسٹی میں 7,000 بچوں نے اپلیکیشن دی اور ایک بہت غریب کا بچہ، غریب گھر کا بچہ جو تھا اس نے بہت اچھا امتحان دیا، NTS بھی پاس کیا اور وہ منتخب ہوا۔ اصولوں پر کہیں بھی سودے بازی نہیں ہوتی، اور اصولوں پر اگر سودے بازی ہوتی ہے تو وقتی طور پر ہوتی ہے، اور وقتی کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے، کامیابی ہمیشہ دائمی ہوا کرتی ہے۔ لیکن مناہل، آپ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور مایوس نہیں ہو، چہرے پہ مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ 3rd کوارٹر فائنل تھا، آپ نے اگر یہاں کامیابی حاصل نہیں کی تو ہو سکتا ہے میں کچھ آپ کو ایکسپریس کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ آگے کہیں کسی چیز میں کہیں کام کر سکیں۔ میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، یہاں سن رہا ہوں، ان کو بھی سنا ہے، آپ کو بھی سنا ہے، تو آگے آنے والے دنوں میں مایوس نہیں ہوتے۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ میں بھی ہارا ہوں۔ جب میں ایک زمانہ تھا جس دن میں ڈبیٹ ہارا تھا نا، اس دن میں نے پھر کمپٹیشن میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ پھر میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف آنے لگا تھا، کیونکہ میں ہار ہی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت آیا تھا میں ہار ہی نہیں رہا تھا، ہر جگہ جا رہا ہوں فرسٹ پوزیشن، ہر جگہ جا رہا ہوں فرسٹ پوزیشن۔
ابھی اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ پر بتاتا ہے ہر عروج کو زوال ہے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں ہار گیا. جس دن میں ہارا اور مجھے سینٹ جوزف کالج میں مجھے ایک لڑکی نے ہرایا تھا اور وہ بڑی زبردست مقررہ تھی. میں دیکھتا میں نے کہہ دیا تھا کہ آج عامر صاحب اب گئے, کیونکہ اب میں ہار گیا تھا. میں تھرڈ آیا تھا, سیکنڈ میں نہیں آیا, تھرڈ آیا. اور بلکہ اور بہت ججز جو تھے اس میں تھے نون میم دانش صاحب تھے. تو نون میم دانش صاحب نے آ کر کہا کہ تقریر تو آج عامر لیاقت کے ساتھ کیا ہو گیا. خیر, تو اس کے بعد جب میں ہارا تو میں نے پھر سوچا کہ ایک مسلسل جیتے جیتے ایک عروج مل گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ اس ہار سے یہ سبق دیا کہ اب تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے, تو پھر اب تم دوسرا کام کرو. پھر میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف آنے لگا تھا. اس میں پھر کبھی نہیں آ رہا. جو قرارداد پیش کرتا میں نے بیوی ماں سے افضل ہے منظور کروائی. سوچا میں نے حسن فتنہ منظور کروائی, ہمیں نصاب میں عشق مضمون چاہیے منظور کروائی, بہت ساری چیزیں تھیں. اب پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ڈبیٹ ایک عرصہ ہوا کہ چھوڑ دی. لیکن آپ کا جو ابھی ابتدا ہے, جو آپ کی والی ابتدا ہے, اس وقت تو میں بہت ہارا تھا. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کالج کے لیول پر آ کر پھر میں تو ایسا چہرہ, اداس آنکھیں, ہاں چہرے پر 12 بج رہے ہیں, امی دیکھ رہی ہوں گی, کہیں گی کہ بیٹی کو کیا ہو گیا. امی دیکھ رہی ہوں گی, ابو دیکھ رہے ہوں گے, گھر والے دیکھ رہے ہوں گے. انہیں ہنس کے بتائے کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. جی کیا کہہ رہا ہوں, یہی شعر میں کہہ رہا تھا. اچھا کہہ رہے تھے جی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بہت آگے جائیں گی. اس کو چھوڑو, یہ تو اس سے آگے چلی جائے گی, یعنی اسی راؤنڈ میں جائے گی نا. آپ کے پاس تو بھی اور اس کے تو مقابلے ہی ختم, آگے 2-3 رن کر دیں اس نے, آپ نے تو اور آگے کرنا ہے. میں نے مسکرا کے دکھاؤ پھر وقفہ لوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے, آپ کو بھی بہت ترقی دے. بھائی کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, بہت ترقی آپ کو ملے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کو اسی طرح سے موقع دیتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا. ڈاکٹر صاحبہ جاتے جاتے یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل کی, عصمت خالہ کی, سب کی آواز کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مخاطب آپ کا, آپ اس کیمرے کی طرف دیکھ کر حکمرانوں سے بھی جو کہنا چاہتی ہیں ان سے بھی کہیں. آپ کو بتائیں میرا پلیٹ فارم تو آپ کے لیے ہے. جی میں آپ سے کہوں آپ کے لیے, اور میں کیونکہ خود جن کو آپ مخاطب کریں ان کا حصہ ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ وہ بات کہیں جو ان تک پہنچے. جہاں تک میری ذمہ داری ہے وہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, میں وہ ہو نہیں سکا, پھر کورونا آ گیا تھا, وہ مجھے کرنا ہے. لیکن آپ نے جو بات کہہ سکتی ہیں وہ آپ کہیں. میں تو صرف یہی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع دیے ہیں اور اب بھی موقع ہے, اور میرے خیال سے کووڈ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا ہے. دیکھیں آپ عافیہ کو لے آئیں, آپ اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی سگی بہن یا کچھ سمجھ کے 1 سیکنڈ کے لیے اپنے دل کو اس خول سے نکال کے خون کا دھڑکتا ہوا دل بنا لیں. میں حکمرانوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز بجائے یہ پارلر ٹرکس کرنے کے, مجھے آپ لوگوں سے, مجھے پی ٹی آئی حکومت سے بہت امید تھی. اس میں عامر آپ جیسے بھی لوگ ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے عظیم لوگ ہیں. خود عمران خان صاحب کی وہ سنسیئرٹی, انہوں نے مجھے جس طرح کہا تھا, I can't forget those words. آخر آپ کیسے بھول گئے؟ کیا منصب پہ آ کے کیا ہر کوئی اپنے سول کو ڈیول کو بیچ دیتا ہے؟ کیا اپنے ضمیر کو ہم شیطان کے حوالے کر کے منصب پہ بیٹھتے ہیں؟ کیا سو جاتے ہیں؟ کیا